کہ ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ سفر قرآن۔ ترحاب پریمیم کوالٹی کے خوبصورت عربی لباس، عربی ٹوب اور جھبے مدارس اور مکاتب میں طلبہ کو انعام دینے کے لیے بالکل واجبی ہدیے پر۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ناظرین اکرام، آپ تمام کے خیر مقدم ہیں ہمارے آج کے 23ویں ایپیسوڈ میں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ قیلت قل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، یعنی شہادت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حبیب نجار کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی گئی۔ جنت میں داخلہ تو حشر نشر کے بعد ہوگا، البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نیک لوگوں کو عالم برزخ اور قبر میں جنت دکھائی جاتی ہے اور جنت کی خوشبو سگائی جاتی ہے، جنت کی فضا دکھاتے ہیں اور قبر میں جنت اور بندے کے درمیان جو دروازہ ہے اس کو کھول دیتے ہیں تو جنت کا منظر بن جاتا ہے۔ یہ تو عارض جنت، لیکن اسے دخول جنت سے تعبیر فرما دیا گیا ہے۔ حبیب نجار نے جنت کی نعمتیں دیکھ کر اظہار افسوس کیا کہ کاش میرے قوم کو معلوم ہو جائے کہ مجھے کن نعمتوں سے نوازا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما كنا منزلین، جب قوم کی سرکشی میں مزید اضافہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ہلاکت کے فیصلہ فرما دیا۔ فرمایا کہ ہمیں کسی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک چنگاڑی ہی کافی ہوتی ہے۔ چنانچہ ایک ہی فرشتے نے چیخ ماری اور پوری بستی کلیجے پھٹنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن جس وقت حساب کتاب کا معاملہ ہو رہا ہوگا، کفار اس وقت اپنے شرک اور کفر کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے۔ مہر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ منہ کو پابند کیا جائے گا کہ وہ اپنی مرضی سے نہیں بولیں گا۔ ان کے ہاتھ اور پاؤں کو قوت گویائی عطا فرمائیں گے تو ہاتھ اور پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ انہوں نے فلاں فلاں جرائم اور گناہ کیے تھے۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ ہے کہ وہ تعجب سے اپنے اعضاء سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کا علم نہیں دیا اور نہ ہی شاعری پیغمبر کی شان کے لائق ہے۔ یہ تو نصیحت کی بات ہے اور نہایت واضح قرآن ہے۔ کفار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ کفار کیوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر اور قرآن کو شعر کہتے تھے؟ ہمارے ہاں شاعر وہ ہے جو مزدح اور متفق کلام کہے، جبکہ اہل عرب کے ہاں شاعر وہ بھی ہیں جو فرضی، خیالی اور غیر تحقیقی باتیں کرے۔ تو کفار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے کہ فرضی اور خیالی باتیں کرتے ہیں، نعوذ باللہ، العیاذ باللہ۔ قرآن کریم نے مشرکین کی اسی بات کی تردید فرمائی ہے کہ نہ تو ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعری سکھائی اور نہ ہی شاعری آپ کے شایان شان ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، کہ مکہ مکرمہ میں عاص بن وائل ایک مشرک تھا، اس نے ایک بوسیدہ ہڈی لی، اس کو ریزہ ریزہ کر دیا، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو بھی زندہ کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی پیدائش کو بھول گیا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے بنایا ہے، جس خدا نے پہلے پیدا کیا وہی دوبارہ پیدا کریں گا۔ آگے دو درختوں کی مثال دے کر سمجھایا کہ جو خدا سبز درختوں سے آگ کو پیدا کرتا ہے اس کے لیے بوسیدہ ہڈی سے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے۔ یہاں پر سورہ یاسین مکمل ہوتی ہے اور پھر سورہ صافات کا آغاز ہوتا ہے۔ دیکھیے اس سورت کی ابتدا میں ہے وہ صافات صفا، اسی مناسبت سے اس کا نام الصافات رکھا گیا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں اسلام کی بنیادی عقائد، توحید، رسالت اور قیامت کا اثبات کیا گیا ہے، اور مشرکین کے غلط عقیدے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، معاذ اللہ، اس کی تردید کی گئی ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی 3 قسمیں کھائی ہیں۔ قسم ہے ان فرشتوں کی جو صفے باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یعنی شیاطین جب عالم بالا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ فرشتے ان کو روکتے ہیں، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو تلاوت کرتے ہیں ذکر کی۔ یہاں مشرکین کی تردید فرمائی اس لیے کہ مشرکین مکہ میں سے ایک طبقہ ملائکہ کی عبادت کرتا تھا اور ایک طبقہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتا تھا۔ تو ملائکہ کی قسمیں کھا کر یہ بتایا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، نہ اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اسے اولاد کی ضرورت ہے۔
اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، کہ اہل جنت کو رزق معلوم ملے گا، جنت کے رزق میں ہلکا سا بھی شبہ نہیں کہ شاید ملے یا شاید نہ ملے، بلکہ یقین ہے اور دائماً ملے گا۔ دنیا کی طرح نہیں کہ کوئی شخص یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا کہ کل مجھے کیا اور کتنا رزق ملنے والا ہے۔ جنتی لوگ تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے اور گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کے بعد جہنم والوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم انا جعلناها فتنة للظالمین، کہ جیسا گزشتہ آیات میں اہل جنت کا اور ان کے انعامات کا ذکر تھا، یہاں اہل جہنم اور ان کے عذاب کا ذکر ہے کہ جہنمیوں کو زقوم کا درخت جو نہایت بدبودار، کڑو اور کریلا ہوگا، بطور خوراک ان کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کو ظالموں کے لیے آزمائش بنایا ہے، اس کے خوشے ایسے ہوگے جیسے شیطان کا سر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، یہاں سے لے کر کے کئی آیات تک اللہ تعالیٰ نے 6 انبیاء، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط اور حضرت یونس علیہ السلام کے قصص، ان کے قصوں اور واقعات کو بیان کیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور نوح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو دردناک عذاب سے بچا لیا۔ باقی سب ختم ہو گئے۔ طوفان نوح کے بعد زمین پر جو نسل انسانی چلی وہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سام، حام اور یافث کے نسل سے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے گروہ کے آدمی تھے، یعنی ان کے عقائد کیا تھے؟ ایک تھے۔ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میلے پر لے جانا چاہتی تھی تو آپ علیہ السلام نے عذر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں بیمار ہوں، ہو سکتا ہے حقیقت میں بیمار ہو، یا یہ مطلب ہو کہ تمہارے کفر و شرک کی وجہ سے میری طبیعت روحانی طور پر خراب ہے۔ نہ جانے کا مقصد بتوں کو توڑنا تھا تاکہ ان کو اپنے بتوں کی بے بسی معلوم ہو جائے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ انہیں ذبح کر رہے ہیں تو بیٹے سے رائے لی، بیٹے نے فرمایا جو آپ نے دیکھا ہے کر گزریے، یہ اگرچہ خواب تھا لیکن انبیاء علیہ السلام کے خواب وہی ہوا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت سے مینڈا بھیج دیا، وہ ذبح ہوا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ یہ امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، کہ حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سورہ یونس میں بھی گزر چکا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا بستی میں مبعوث ہوئے، اپنے قوم کو توحید کی دعوت دی مگر قوم نے نہ مانا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 دن کے بعد عذاب آئے گا، اور آپ خود اس بستی سے حکم خداوندی کے آنے سے پہلے چلے گئے۔ قوم نے گڑ گڑا کر توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا۔ آپ علیہ السلام کشتی میں سوار ہوئے، کشتی بھنور میں پھنس گئی، قرآن اندازی میں آپ کا نام آیا، پانی میں گئے تو مچھلی نے منہ میں لے لیا، پھر کچھ وقت یا دنوں کے بعد باہر نکال دیا۔ بعض لوگوں نے عصمت انبیاء کے خلاف بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ علیہ السلام نے فریضہ نبوت میں کوتاہی کی، معاذ اللہ۔ یاد رہے تمام انبیاء علیہ السلام انتخاب خدا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہونے دیتے جو ان کے عصمت کی منافی ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فاستفتہم الربک البنات ولہم البنون، شروع صورت میں بیان کیا جا چکا ہے کہ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ثابت کرتے تھے۔ یہاں ان کی تردید کی جا رہی ہے کہ یہ کیسا انصاف ہے کہ اپنے لیے تو لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے، شرم کے مارے زندہ دفن کر دیتے ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے ہو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو نہ بیٹوں کی ضرورت ہے نہ بیٹیوں کی، اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک اور منزہ ہے۔ قرآن ارشاد فرماتا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورت کے آخر میں پھر مشرکین و منکرین کی تردید فرمائی۔ مشرکین نے کہا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس کی تردید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا کہ لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کو نہیں مانا تو فرمایا وسلام علی المرسلین، سلامتی ہے انبیاء علیہ السلام پر۔ مشرک لوگ شرک کا ارتکاب کرتے تھے، فرمایا والحمد للہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ شرکوں کو پسند نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ توحید کو پسند فرماتے ہیں۔ اس کے بعد میں سورہ صاد کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کی ابتدا میں حرف صاد ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام صاد رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ جناب ابو طالب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری کا حق نبھاتے تھے۔ ان کے آخر عمر میں مشرکین ان کے پاس آئے اور کہا کہ آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں کہ وہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں تو ہم انہیں ان کے دین اسلام پر چلنے سے منع نہیں کریں گے۔ جب جناب ابو طالب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات
کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں انہیں ایک ایسے کلمے کی دعوت نہ دوں کہ جس سے پورا عرب و عجم ان کے سامنے سر نگو ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا وہ کلمہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ تعجب ہے کہ ہم سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کریں، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس پر وہ سارے لوگ چلے گئے۔ اس موقع پر سورہ صاد کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ کہ حضرت داؤد علیہ السلام سے کوئی اجتہادی خطا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بندے بھیجے جو دیوار پھلانگ کر حضرت کے پاس گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اس وقت اپنی عبادت گاہ میں تھے، انہوں نے اپنے جھگڑے کا مقدمہ پیش کر کے فیصلہ چاہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کا فیصلہ فرمایا، لیکن ان کے ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اچانک خیال آیا کہ میرا تو امتحان ہو گیا۔ فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے۔ یہاں کچھ آیات میں اس واقعے کو بیان فرمایا گیا ہے کہ لغزش کیا ہوئی تھی۔ قرآن کریم اس معاملے میں خاموش ہے، اس لیے ہمیں بھی کھود کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لِدَاؤُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنگ و جہاد کے لیے عمدہ قسم کے گھوڑے رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن آپ نے ان گھوڑوں کا معائنہ کیا اور اتنے مشغول ہوئے کہ آپ کی نماز عصر قضا ہو گئی۔ آپ کو بہت افسوس ہوا، فرمایا ان گھوڑوں کو دوبارہ لاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے انہیں قربان کر دیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہواؤں، پرندوں اور جنوں پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک بیماری لاحق ہوئی تھی۔ یہاں ان کی شفا کا بیان ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم خداوندی سے زمین پر پاؤں مارا تو چشمہ جاری ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے نہائے اور اسے پیے، صحت مل گئی۔ بیماری کی حالت میں ایک مرتبہ شیطان حضرت کے اہلیہ سے ملا کہ میں طبیب ہوں، آپ کے شوہر کا علاج کرو۔ گھر والی نے حامی بھر لی۔ شیطان نے کہا میری ایک شرط ہے کہ جب ٹھیک ہو جائے تو آپ نے کہنا ہے کہ اس طبیب نے اسے شفا دی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ واقعہ سنا تو آپ کو غصہ آیا کہ وہ شیطان تھا۔ آپ علیہ السلام نے قسم کھائی کہ ٹھیک ہو گیا تو تمہیں 100 چھڑیاں ماروں گا۔ جب صحت یاب ہوئے تو پریشان تھے کہ قسم پوری کرتا ہوں تو وفادار بیوی کو تکلیف ہوگی، نہیں کرتا تو حانس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا ایک گٹھا لے کر ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی کو مار دے، قسم پوری ہو جائیں گی۔ آپ لوگ نہ کریں ایسا، اس لیے کہ وہ نبی کی بیوی تھی، اس لیے انہوں نے مار بھی کھا لیا اور نبی نے مارا بھی۔ آپ کھائیں گے تو شاید آپ کے ساتھ الٹا سلٹا معاملہ ہو جائے گا۔ سورت کے آخر میں حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، پھر سورہ زمر کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے آخر میں 2 گروہوں کا ذکر ہے اور زمر کا معنی گروہ ہے، اس سے مناسبت سے اس کا نام الزمر رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ الا للہ الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفا مشرکین یہ مانتے تھے کہ کائنات کو بنانے والے اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ بتوں اور فرشتوں کی عبادت اور پوجا پاٹ کرتے اس نظریے سے کہ یہ خوش ہو کر ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہاں ان کی تردید کی گئی ہے کہ عبادت تو خالص اللہ تعالیٰ کا حق ہے اور شفاعت کے لیے 2 شرطیں ہیں، شفاعت کرنے والا اللہ کے ہاں مقبول ہو اور جس کی شفاعت ہونی وہ قابل مغفرت ہو۔ یہاں دونوں شرطیں مفقود ہیں تو وہ سفارش کیسے کر سکیں گے؟ اللہ ارشاد فرماتے کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربی کہ اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں تو وہ شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نور اور روشنی پر ہوتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا رسول اللہ شرح صدر کا کیا معنی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس بندے کے قلب کو وسیع فرما دیتے ہیں، یعنی احکام شریعت کو سمجھنا پھر ان پر عمل کرنا اس بندے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے اس کی نشانی پوچھی تو فرمایا جنت کی طرف انسان کا رجوع ہونا، دنیا کے دھوکے سے بچنا اور موت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا ایک غلام مختلف آقاؤں کی ملکیت میں ہو اور ہر آقا سے اپنا کام کہے تو وہ غلام پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے کہ کس کا کہاں مانو اور کس کا نہ مانو۔ دوسرا وہ غلام ہے جو صرف ایک ہی آقا کی ملکیت ہے، اسے کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوتی۔ اسی طرح مشرک کئی خداؤں کو مانتا ہے، اب وہ پریشان ہے کہ کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے اور کبھی اس کے سامنے جھکا ہوا ہے، اس کو یکسوئی میسر نہیں آتی، جبکہ موحد صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اسی کی اطاعت کرتا ہے، اسی وجہ سے اسے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کا خاتمہ ایمان پر اور توحید پر فرمائے۔ واللہ الموفق وهو من وراء القصد وهو يهدي السبيل۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔